بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں مفتی جماعت فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کو۔ ان کا موضوع اسلام میں تصور محبت اور اس کے اصول اور ضابطے، انشاءاللہ اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی میں جاندار اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ شاندار بیان ہوگا۔ تمام بھائی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت کو مزین بنا دیا گیا ہے۔ عورتوں سے، بیٹوں سے اور مال و دولت سے نشان زدہ عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی باڑی سے، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ رب العالمین اسی کے پاس اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اللہ مالک الملک نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں خاتم النبیین پر مکمل ہونے والا دین عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر۔ جتنی بھی ہم سے پہلی قومیں دنیا میں گزری ہیں نا، جتنے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، ان سب کا دین اسلامی تھا، مگر میرے بھائیوں کسی نبی پر، کسی قوم کے لیے اللہ نے مکمل دین نہیں اتارا۔ ہر نبی اور اس کی امت جتنا دین ان پر اللہ نے اتارا تھا نامکمل تھا، وہ اسی پر عمل پیرا ہو کر جنت کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ مگر ہمیں
مالک الملک نے جو نعمت دی ہے یہ ایسی نعمت ہے جس میں کوئی معمولی سی کمی مالک الملک نے چھوڑی نہیں. رسول مکرم قرآن مجید میں بھی اللہ نے اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. ہر مسلمان کو یہ روایت یاد رہنی چاہیے، یاد ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم. کائنات کے لوگوں، کوئی معمولی سے معمولی چیز ایسی بچی ہی نہیں جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، وہ بیان نہ کی گئی ہو. جنت کے قریب کرنے والی ہر شے مالک الملک نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور امام الانبیاء نے وہ ہر شے بیان کر دی. اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز مالک الملک نے اپنے نبی پر اتاری، امام الانبیاء نے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی. کچھ بچا ہی نہیں. اس مکمل ہونے والے دین کی اتباع کا اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی پابند بنایا. اتبع ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس پر چلنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو لا علم ہے، جنہیں یہ دولت اسلام کی، کامل اسلام کی، مکمل اسلام کی دولت نہیں ملی، ان کی اتباع نہیں کرنی. اور ہمیں بھی یہی حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگو، تم صرف اس چیز کی اتباع کرو، اس کے مطابق اپنی پوری زندگی ڈھال دو جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اسے چھوڑ کر کسی اور دوست کی پیروی مت کرو، کسی کے پیچھے مت چلو. خاص طور پر مالک الملک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، مومنو، سنو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر تم اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو، رہنمائی کو، اللہ کے اتارے ہوئے سچے سچے خالص مکمل اکمل دین کو، اگر تم اس کی اتباع کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے چلو گے، کفار کی نکالی کرو گے، ان کے کلچر، ان کی ثقافتیں، ان کی تہذیبیں، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے زندگی کے طور طریقے، اگر ان پر چلو گے، ان کی بات مانو گے، تو یاد رکھنا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں اسلام پر نہیں رہنے دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، مرتد کر دیں گے اگر ان کی باتوں پر، ان کے نظاموں پر، ان کے طریقوں پر، ان کے ہیئر سٹائل کو، ان کے لباس کو، ان کے چال چلن کو، ان کی زندگی کی ایک ایک چیز کو
اگر تم اس کو مانو گے یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے دین پر اسلام پر نہیں رہنے دیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم دنیا میں بھی خسارہ پانے والے اور آخرت میں بھی برباد ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کامل دین موجود ہے، وہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، وہ کامل مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اللہ کے اس دین کو چھوڑ کر، اس کی اتباع کو ترک کر کے، ہم نے اپنے عقائد سے لے کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی اتباع کی بجائے کفار کے طریقے پر ڈال دی ہے۔ مسلمان امت نے، ہمیں ہمارے رب نے کہا تھا وہ تمہیں مرتد کر دیں گے، تم برباد ہو جاؤ گے، نہیں پرواہ کی۔ اور میں یہ بھی بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمان امت 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، صورتحال کیا ہے؟ آپ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، آپ نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر، ان کی زندگی سے شروع ہو جائیں، ایک ایک نبی کا تذکرہ پڑھتے جائیں، قرآن میں، سنت میں، تاریخ میں، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ جائیں۔ ہر نبی کی قوموں میں سے جو انبیاء کے باغی تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے، جو انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرانے والے تھے، مخالفتیں کرنے والے تھے، ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، جتنے جرائم، جتنے گناہ، جتنی بغاوتیں، جتنی نافرمانیاں آپ کو نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے باغیوں، سرکشوں میں ملیں گی، ان سے کئی گنا زیادہ آپ کو نافرمانیاں، جرائم، گناہ، بغاوتیں وہ کلمہ پڑھنے والی امت کے اندر آج آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ ان کو سب کو ایک طرف رکھو، اور آج مسلمانوں کے گناہ، نافرمانیاں، اللہ کے دین سے اعراض، منہ موڑ کر غیر مسلموں کے کلچروں، ثقافتوں، طریقوں کو، ان کی چیزوں کو اپنانا، آپ کو نظر آئے گا وہ ساری قوموں کے گناہ ایک طرف وہ کم ہے، اکیلی آج کی مسلمان قوم کی نافرمانیاں، سرکشیاں، بغاوتیں ساری قوموں سے زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے ساری قوم کو تباہ نہیں کیا گیا۔ امام الانبیاء کی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی آج مسلمان امت نے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب اسلام ہمارے پاس مکمل دین ہے تو دین ہمیں زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ہم اس سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ دین کی اتباع کرنی ہے تو دین سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اب محبت ہے نا، محبت، آپ نے موضوع سنا ہے کہ اسلام میں محبت کا تصور کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا۔ میرے بھائیوں، محبت اسلام میں ایک بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے محبت، فرض محبت ہر انسان پر فرض ہے، لیکن کس کی فرض ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبت ہر بندے پر فرض ہے۔ اس کے بغیر میرا، آپ میں سے کسی کا، دنیا میں کسی کلمہ پڑھنے والے بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو۔ اور صرف محبت نہیں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر عزیز سے بڑھ کر جب تک محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سنتے رہتے ہیں نا ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگو، او کلمہ پڑھنے والو، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والو، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں کرتا، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے اللہ کے ہاں کامل ایمان تب آئے گا جب دنیا کی ہر عزیز ترین چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے نزدیک زیادہ عزیز ہو گئے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، مال سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، عمر مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب عزیز نہیں بن جاتا، اس وقت تک تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان سے بھی عزیز جانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آنا یا عمر، عمر اب صحیح ایمان بنا ہے، اب بات بنی ہے، اب ایمان آیا ہے تیرے اندر۔ جب تیرے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیری جان سے بڑھ کر ہو، تیری دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو، تو پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، وہ مسلمان پر فرض ہے، ایمان کا جزء اور ایمان کا حصہ ہے، تو جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، جو اللہ کے نبی کا بھی مالک ہے، اس سے محبت وہ فرض نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من وجد فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر موجود ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اس بندے کو میسر آئے گی، ایمان کا سرور، اطمینان ایمان پر تسلی، دل کی خوشی اس بندے کو میسر آئے گی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے اس بندے کو زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب ہو۔ مگر میرے بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ دعویٰ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے،
ہر بندہ، عیسائی بھی اللہ کی قسم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور مشرکین مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ساری دعویٰ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں کافر اللہ سے محبت۔ لیکن اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اس کا ضابطہ اصول کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، واقعتاً اس کو محبت ہے، یا صرف زبانی کلامی یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کون سی محبت ہے اس کے پاس؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، ان مشرکین مکہ کو کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر اللہ سے محبت کرنے کا راستہ، ضابطہ، قاعدہ، اصول یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو، آپ کی بات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، چھوڑ دو، اپنے معاشرے کے رسم و رواجوں کو چھوڑ دو، کافروں کی تقلید کو، نکالی کو چھوڑ دو، دنیا میں اپنے بنائے ہوئے بڑوں کی فکر کو، رائے کو، سوچ کو، فتوے کو چھوڑ دو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت حاصل تب ہوگی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ کی اتباع کرو گے، تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری محبت قابل قبول ہوگی، قبول کر لے گا رب تمہاری محبت کو، لیکن تب کرے گا قبول تمہاری محبت کو جب تم محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو گے، تو اور صرف تمہاری محبت قبول ہی نہیں کرے گا، کہا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے محبت کوئی گندا لفظ نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اسلام میں اللہ کی قسم اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، نادا ہو اللہ رب العالمین، اس نادا جبریل کو بلاتا ہے، اللہ کہتا ہے انی احب فلانا فاحببہ، میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلانے سے محبت کر۔ جبریل سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، امام الانبیاء نے فرمایا پھر اس کے لیے زمین کے اندر قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں وہ پھیر دیتا ہے رب، تو اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کی محبت، او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، اللہ کی محبت مخلوقات کی محبت کی طرح نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کا محبت کرنا وہ مخلوقات کی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی طرح نہیں ہے، جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، باقی مخلوقات اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ رب العالمین کی محبت، اللہ کی قسم، مخلوقات کی محبت جیسی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کیسی ہے؟ اس کی کیفیت نہ آسمانوں والے رب نے بیان کی ہے، نہ اس کی کیفیت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. محبت ہے، صفت ہے اللہ کی، وہ محبت کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے اللہ کی. لیکن کیسی ہے؟ ویسی ہے جیسے اس کی شان کے اور اس کی ذات کے لائق ہے. ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتا. اور یہ صرف مسلمان اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کا عقیدہ صرف محبت میں نہیں. اللہ محبت بھی کرتا ہے، رب ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے. اللہ غصہ بھی اللہ کی صفت ہے، محبت بھی اللہ کی صفت ہے، ہاتھ بھی اللہ کی صفت ہے، چہرہ بھی اللہ کی صفت ہے، دیکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، سننا بھی اللہ کی صفت ہے، پنڈلی بھی اللہ کی صفت ہے، پاؤں بھی اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ مخلوقات جیسی نہیں ہیں. کیسی ہیں؟ ویسی ہیں جیسی رب کے لائق ہے، اس کی شان اور اس کی ذات کے لائق ہے. یہ نہ اللہ نے بتایا ان کی کیفیت کو، نہ اللہ کے نبی نے بتایا، نہ پیارے پیغمبر سے صحابہ نے اللہ کی ان صفات کی کیفیت کے بارے میں کبھی پوچھا، سوال کیا کہ یہ اللہ کیسے محبت کرتا ہے ہماری طرح، اللہ کے ہاتھ ہمارے طرح کے ہیں، اللہ کی پنڈلی قدم ہماری طرح کا. کسی نے سوال نہیں کیا. یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی ان صفات کا انکار کرنا بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں. نہ انکار کرنے کی گنجائش، نہ اللہ کی صفات کو اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے کی گنجائش، نہ اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرنے کی گنجائش اسلام میں. یہ رب کے سپرد کی جاتی. تو اللہ رب العالمین بھی محبت کرتا ہے، محبت کوئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے. اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے. اللہ سے بھی کرتے تھے اللہ کے نبی، اور اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آتی ہے نا حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا صبح جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. جھنڈا صبح اس کو دوں گا، اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ یہ صبح امام الانبیاء کے ہاتھ سے یہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے لفظ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو کون خوش، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ہمیں کوئی چند ٹکے کا افسر وہ ہم سے محبت کرے نا، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی صوبائی وزیر، کوئی وفاقی وزیر، وہ ہم سے محبت کرے، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہو، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے. میرا بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے، میں ان سے ملتا ہوں، وہ میرے گھر میں آتے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ محبت اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کرتا ہے اپنے بندوں سے. جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ کتنا کمال بندہ ہوگا دنیا میں. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے. پھر بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسرے نفلی کام بڑھ چڑھ کر حج عمرے کرتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ اللہ کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام، یہ اللہ کی محبت کے حصول کا اصول ہے، ضابطہ ہے. میں نے نہیں، خود مالک الملک نے یہ مقرر کیا ہے.
اللہ اکبر۔ او میرے محترم بھائیو، صرف اللہ محبت نہیں کرتا، پھر اللہ کہتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں اس بندے کے جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرے لا اوتینہو، میں ضرور بھی ضرور اس کو دیتا ہوں، ولا ان استعاذنی لا اعیذنہ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں ضرور بھی ضرور ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے، ہر بیماری سے ضرور بھی ضرور اس کو پناہ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس بندے سے محبت کر لوں، اور محبت تب کروں گا جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ زندگی میں نفلی عبادات کا اہتمام کرے گا، تو میں محبت کر لوں گا، بن جاؤ۔ اچھا یہاں نا ایک بات اچھی طرح سمجھ لے، کئی لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو گئی ہے، اچھے بھلے سمجھدار غلطی لگ جاتی ہے انسان کو، ہر انسان بھولنے والا ہے، غلطی لگی، انہوں نے کہا یہ جو اللہ کا فرمان ہے نا، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اور ٹانگیں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے بندہ اللہ ہی بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے عبادت کر کر کے بندہ اور اللہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، وہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے۔ غلط ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم اس کا یہ مطلب نہیں۔ اگر بندہ اللہ ہی بن جاتا ہے تو پھر جو اگلے دو جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر ایسا بندہ مجھ سے مانگے، سوال کرے تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ پھر لینے والا کون اور دینے والا کون؟ وہ تو پہلے ہی اللہ بن چکا ہے۔ پھر پناہ مانگنے والا کون اور پناہ دینے والا کون؟ وہ تو پہلے ہی ایک بن چکا ہے۔ یہ باطل معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اس کی آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کی ٹانگوں کا محافظ بن جاتا ہوں۔ پھر بندے کے یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت میں استعمال نہیں ہوتے۔ بندے سے برائیاں، گناہ، نافرمانیاں نہیں ہوتی، پھر رب اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کے اعضاء کا محافظ ہوتا ہے، اس کو غلط راہ پر چلنے کی استعمال ہونے ہی نہیں دیتا رب۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، جس طرح اللہ رب العالمین کو بندوں سے محبت ہے، ایسے ہی بندوں پر فرض ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور محمد الرسول اللہ سے محبت زبانی کلامی نہیں چلے گی، ہماری عادت بن چکی ہے، سارے معاشرے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، زبانی کلامی مسلمان ہیں، اسلام کا کوئی عمل، کوئی صورت ہمیں اچھی، نہ اسلام کا ہیئر سٹائل ہمیں پسند، نہ اسلام کا لباس ہمیں پسند، نہ اسلام کی سیاست ہمیں پسند، نہ اسلام کی معیشت اور تجارت ہمیں پسند، نہ اسلام کا رہن سہن ہمیں پسند۔ ہم نے سارا کچھ اسلام کی بجائے اسلام کے دشمنوں سے اڈاپٹ کر رکھا ہے مسلمانوں نے۔ لیکن محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ محبت کا ہے، میرے بھائیو یہ محبت جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اس محبت سے میں اور آپ اللہ کو دھوکہ دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں چلے گی محبت رب کے ہاں میری اور آپ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ میرا اوڑھنا بچھونا ہو، پیارے پیغمبر کا حکم آ جائے، میرا سر امام الانبیاء کے فرمان کے سامنے جھک جائے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کے بغیر یہ محبت کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، اس کو ہم حکم دیں بیٹا سردی بڑی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے باہر سے فلاں چیز اٹھا کے لا دو، میں نے واش روم میں جانا ہے، مجھے چھڑی دے دو، یا مجھے پانی لا دو، اور بیٹا کہے ابا جی آپ پر قربان، صدقے ابا جی، واری ابا جی، ابا جی آپ سے حسین
کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ باپ پھر کہے بیٹا مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، یہ لا دو۔ آپ دیانتداری سے بتائیں میرے بھائیوں، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، کیا ایسے بچے کی محبت کو ہم قبول کریں گے کہ یہ محبت کر رہا ہے ہم سے؟ ہمارا بچہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے تو وہ محبت کرنے والا مانیں گے؟ جب میں اور آپ اس کو محبت ماننے کے لیے، کوئی بھی عقل مند اسے محبت ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میری اور آپ کی محمد الرسول اللہ سے محبت کیا ہے؟ کدھر ہے محبت؟ کن کو تھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اشارہ کر رہا ہوں صرف، نماز پڑھ رہے ہیں، آدھی نماز پڑھ لی ہے، آدھی باقی ہے، عصر کی نماز کا وقت، نماز کی جماعت ہو رہی ہے، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، مدینہ طیبہ میں، بنو سلمہ کا محلہ ہے۔ ایک بندے نے ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا تھا اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ آپ نے وہ پہلی نماز مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، ان لوگوں تک ابھی یہ خبر پہنچی نہیں تھی، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر انہیں دیکھ کر صرف اتنے لفظ کہے، اشہدو انا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، وہ جو نماز پڑھنے والے تھے نا، وہ ایک طرف سے سارے کے سارے دوسری طرف مڑ گئے، امام ادھر تھا وہ ادھر چلا گیا، نماز کے اندر ہی انہوں نے نماز کو پورا کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اب ہم کیا کریں، امام صاحب ادھر ہیں ادھر کیسے جائیں گے، ہمارے منہ ادھر ہیں ادھر کیسے ہو جائیں، ہماری تو نماز ضائع ہو جائے گی حرکت کرنے سے، چہرہ تبدیل کرنے سے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ان کے کان میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے حکم کا علم پہنچا، ایک لمحے سے پہلے انہوں نے اس کی اتباع کر لی۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہمیں ہماری خواتین کو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 حکم سننے کو ملتے ہیں معاشرے میں، اللہ کی قسم ہم ٹاسے مس بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی کے حکموں کو دن رات پامال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں، اللہ نے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، او اللہ کی بندیوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہو، اسلام کی بیٹی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہیں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تمہارا مقام موبائل کی فرنچائز پر ہے، ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھ کر غیر محرموں سے ڈیلنگ کرنا نہیں ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہے، تم اپنے گھروں میں رہو، حکم ہے اللہ کا قرآن میں۔ تمہارا مقام بس ہوسٹس بن کر، ڈرائیور کے ساتھ کنڈکٹر کے طور پر مسافروں کے دل بہلانا نہیں ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہے، تمہارا مقام بینکوں میں ریسیپشن کی ٹیبل نہیں ہے کہ آپ نیم برہنہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ اور پھول کلی کی طرح سج پھب کر مسلمان کی بیٹی، محمد کا کلمہ پڑھنے والی، اسلام کی بیٹی، وہ جا کر ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھ کر غیر محرموں سے ڈیلنگ کرے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم نیم برہنہ لباس پہن کر، بے پردہ ہو کر کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کو ایجوکیشن کے اداروں میں جا کر غیر محرموں کے شانہ بشانہ گھومو پھرو، گپ شپ کرو، ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پارکنگ کے اندر گھومو اور ہوٹلیں کرو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام
بڑے بڑے سپر سٹور نہیں ہیں کہ تم وہاں سیل گرل بن کر کھڑی ہو جاؤ۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہیں، یونین کونسلیں نہیں ہیں، اسمبلیاں نہیں ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اللہ کی بندیاں ہو۔ وَقَرْنَا، قرآن کو مانتی ہو، قرآن میں رب تمہیں حکم دیتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارا مقام تمہارے گھر ہیں، گھروں میں رہو۔ کس نے مانا ہم میں سے؟ ناراض نہیں ہونا، ہم خود اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اللہ کی قسم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نیم برہنہ لباس میں، اپنی گاڑی میں، اپنے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کر یہ مخلوط اداروں کے اندر غیر محروم کے حوالے کر کے آتے، سارے کر کے آتے۔ کدھر ہے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محبت کس کا نام ہے؟ پھر حکم تھا ان کو، خواتین کو، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، ایمان والوں کی عورتوں کو کہہ دو اگر وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں، نظر بند نہیں کرتا اسلام انہیں، جا سکتی ہیں لیکن کیسے جائیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے بڑی چادروں سے اپنا پورا جسم لپیٹ کر اس کا ایک پلو سینے پر لٹکا کر پھر نکلیں۔ ہمارے بازاروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسی حالت میں گئی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جا کر بازاروں میں، اپنے اس مین بازار میں دیکھ لیں کیا صورتحال ہے ہماری خواتین کی۔ امام الانبیاء نے کہا ایو ممرات تعطرت فمرت بمجلس فہی کذا و کذا، یعنی زانیتا، جو عورت خوشبو استعمال کرتی ہے، اس کے جسم سے مہک اٹھ رہی ہے اور وہ غیر محرموں کے پاس سے گزر رہی ہے، غیر محرم اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک محسوس کر رہے ہیں، فہی کذا و کذا، ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ۔ امام الانبیاء نے کہا وہ ایسی اور ایسی عورت ہے، بدکار عورت ہے وہ۔ میں کہوں نہیں، میری بیٹی تو بڑی باحیا ہے، بڑی باشرم ہے، وہ تو شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ تو بڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، اس کا دل بڑا صاف ہے، اور امام الانبیاء کہیں فہی کذا و کذا، یعنی زانیتن، وہ بدکار عورت ہے۔ دیانتداری سے بتاؤ میری بات سچی ہوگی یا رسول اللہ کی سچی ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متشدد انسان تھے؟ کیا آپ سختی کر رہے ہیں، اتنا سخت لفظ بول رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے اللہ کی قسم رب نے جو حکم دیے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیے، وہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، ہماری آزادیاں سلب کرنے کے لیے نہیں، ہمیں ہر طرح سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر آفت سے، ہر درندے سے محفوظ کرنے کے لیے حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو۔ لیکن ہم کون مانتے ہیں؟ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسی محبت ہے؟ بات ایک نہیں ماننی، نبی کے نقش قدم پر چلنا نہیں، محبت۔ میں کیسے مانوں محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے، رب کا حکم نہیں مانتا۔ نبی سے محبت ہے، نبی کے اسوہ حسنہ کو اچھا سمجھتا ہی نہیں، اس کو نبی کا ہیئر سٹائل پسند نہیں، میں کیسے مانوں اس کو نبی سے محبت ہے؟ اور میرے بھائیوں، نبی سے محبت، نبی کے بعد پھر امام الانبیاء کے صحابہ سے محبت، اللہ کی قسم یہ بھی ایمان ہے، ایمان۔ فرض ہے مسلمانوں پر نبی کے اصحاب سے محبت، فرض ہے مسلمانوں پر۔ امام الانبیاء نے کہا حب الانصار من الایمان، انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزء ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرض ہے صحابہ سے مسلمانوں کا محبت کرنا، لیکن آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ کے خلاف لمبی لمبی زبانیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں،
کچھ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو جناب اسلام والے تھے ہی نہیں، وہ تو کانو اہل ردہ تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، وہ مفاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جب نبی کے وفات ختم ہوا سب اسلام چھوڑ گئے۔ کچھ یہ بھی بکواس کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ پر ویسے ہی تان کرتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے، لمبی لمبی زبانیں چلاتے ہیں، اور ان لمبی زبانیں چلانے والوں کی بکواس ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، بڑے اہتمام سے سنتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صحیح بات کر رہا ہے، دجل کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے، اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے کہ صحابہ اسلام کے اولین راوی ہیں، صحابہ کے ذریعے اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی یہ اسلام مجھ تک آپ تک آ سکتا نہیں تھا، کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو اسلام پر اعتماد کیا ہو جائے گا؟ مجروح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کر رہے لوگ ایسے، مسلمان کر رہے، اہل سنت کر رہے۔ پھر صحابہ کے بعد ایمان والوں سے محبت، اللہ والوں سے محبت، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان والوں سے محبت، وہ آتا ہے نا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ ان کو اپنے سائے میں قیامت والے دن جگہ دے گا جب رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک کون ہوں گے؟ ہاں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو بندے جو ایک دوسرے سے دنیا کے لیے نہیں، اس کے حسن کے لیے نہیں، اس کے مال و دولت کے لیے نہیں، اس سے کسی دوسرے سے مفاد کے حصول کے لیے نہیں، شہوت کے لیے نہیں، محبت کرتے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کی۔ اس سے محبت کرتا ہے بندہ دوسرے سے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، خیانت یہ دھوکہ نہیں دیتا، صاف صاف بندہ ہے، اس لیے اسے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کرنے والا وہ بھی اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، کوئی دنیاوی ذاتی مفاد نہیں ہے دونوں کے دل میں کسی قسم کا۔ اللہ ان دو آپس میں محبت کرنے والے ایمان والوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایمان والوں سے بھی محبت کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے ساتھ جب تک اس کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اسے خود کو پسند ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، میرے خون پسینے کی کمائی وہ کوئی نجائز طریقے سے ہتھیا لے، کیا مجھے پسند ہے؟ تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں پسند؟ کیا مجھے پسند ہے کوئی مجھے کم تول کر دے تو میں کسی کو کم تول کر کیوں دیتا ہوں؟ کیا مجھے پسند ہے کوئی میری غیبت کرے تو میں پھر لوگوں کی غیبتیں بیٹھ کر کیوں کرتا ہوں؟ کیا مجھے پسند ہے کوئی مجھے گالی دے تو میں پھر گالیاں کیوں دیتا ہوں؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی پر کوئی گندی نگاہ ڈالے، کیا مجھے پسند ہے؟ کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھے تو پھر میں بری نگاہوں سے دوسروں کی عصمتیں، عزتیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، ان کی طرف کیوں گندی نظر کیوں اٹھاتا ہوں؟ مجھے کس نے حق دیا؟ ایمان والا بننے کے لیے کامل مومن تب بندہ بنتا ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے وہ بھی نمازی بن جائے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے حلال کماؤں، اپنے بھائیوں کو بھی نصیحت کرے کہ وہ بھی حلال کمائیں۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کروں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرے، ان کو دعوت دے اس کی، پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ اور یہ جو محبت ہے نا میرے بھائیوں،
ایک مرد کی غیر محرم لڑکی سے یا کسی امرد بچے سے لڑکے سے محبت کرنا، یہ محبت اسلام میں نہیں ہے، یہ محبت ہے شیطانی، یہ شہوانی اور شیطانی محبت ہے، اور شیطان اس محبت کے ذریعے، اس شہوت کے راستے کے ذریعے، ابھی آپ نے سنا مجھ سے پہلے ابو حفص بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ نے خبردار کیا مسلمانوں کو، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں فحاشی میں، بے حیائی میں، بدکاری کے کاموں میں، تمہیں زنا میں، تمہیں قوم لوط کے عمل کو مزین بنا کر وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے محبت بڑا پاکیزہ لفظ ہے، یہ بھی محبت ہے، اور ایسی محبت، قسم اللہ کی ایسے صوفی ہیں معاشرے میں ہمارے، پیدا کرنے والے کی قسم، صوفی ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں امرد لڑکے کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کی جو ہے نا قدرت ہے، اس لیے ہمیشہ امردوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، بے پرد خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، اس لیے ان کو پردے کا نہیں کہنا چاہیے کہ رب کی قدرت ہے، دیکھو رب نے کیسے کیسے حسین چہرے بنائے، اللہ کی قسم یہ تصوف، صوفیت کی غلاظت، گند، یہ سبق پڑھاتی ہے مسلمانوں کو۔ یہ محبت نہیں، یہ شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی اتباع ہے۔ محبت ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ۔ بیوی اور خامد کا رشتہ اللہ نے کس لیے قائم کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتے ہیں محبت، یہ میاں بیوی کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يُرَى لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں نکاح جیسی۔ تو نکاح کرنا چاہیے بچوں کا، بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کے نکاحوں کو آسان بنائیں، جو ہی مناسب رشتہ ملے فوراً نکاح کر دیں۔ یہ کریں گے نا تو یہ جو بے راہ روی والی 2 نمبر شیطانی، شہوانی، جنسی، غلط، حرام محبت کے رستے کھلے ہوئے ہیں، دروازے، گیٹ کھلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، سارے بند ہو جائیں گے، سارے بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کرو، حکم دیا رب نے قرآن میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور ہم نے 30 سال، 40 سال اللہ کی قسم اپنے بچوں بچیوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، 40 سال کی عمر کے، لاکھوں بچے، لاکھوں بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں 40 سال کی عمر تک کے، 30-40 سال کے درمیان شادیاں نہیں کر رہے ماں باپ، فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اور جو اللہ کے دشمنوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ان رکاوٹوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جو انہوں نے فحاشی کے، بے حیائی کے پھیلانے کے رستے کھولے ہوئے، وہ رستہ اللہ کی قسم ایک ایک عورت اور ایک ایک بچے کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی پوچھ گچھ نہیں، سستا سب کچھ، نکاح مشکل ہے، بدکاری آسان بنا دی کافروں نے، اور اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے، سب سے پہلے قصور ہم میں۔ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا بچے کی عمر 25 30 40 سال ہو اور اس کو گھر میں بچی کو بٹھائے رکھیں اور یہ برادری کو ڈھونڈتے رہیں اور فلاں چیزیں ڈھونڈتے رہیں۔ ڈھونڈنا کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جو تمہارے پاس آئے دین اور اخلاق کو پسند کرتے ہو، دیندار ہے، اخلاق والا بچہ ہے، آنکھیں بند کر کے نکاح کر دو اپنی بچی کو، اسے کچھ بھی نہ دیکھو۔ اور آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی عورت مل جائے تو کامیاب ہو جا۔ الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا سارا سامان ہے اور سب سے بہتر سامان ہے نیک عورت، دنیا کے سامان میں سے سب سے بہتر نیک عورت ہے۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، او لوگو
میں محمد اللہ کا نبی، میرے دل میں عورتیں اور خوشبو کی محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو بیوی کے ساتھ محبت کریں۔ جس طرح ہمیں نہیں نا پسند، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری کسی خاتون کے، ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی غیر لڑکا اس طرح کی بات چیت کرے جس طرح جو ہے نا وہ عاشق معشوق ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کسی کے ساتھ ایسی بات چیت کرنے کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی کسی سے بات کرنے سے پہلے سوچیں، میرے گھر میں بھی خواتین ہیں، میری بھی ماں ہے، میری بھی بچیاں بہنیں ہیں، سوچیں، پھر آگے اپنا قدم بڑھائیں، پھر زبان چلائیں آگے، پھر نظر اٹھائیں کسی کی طرف۔ جب ہمیں نہیں پسند کوئی لڑکا آوارہ وہ ہماری بچی کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرے تو مجھے اور آپ کو کیسے پسند ہوگا؟ ہماری بچی کسی غیر محرم کو پیش کرے، وہ پسند نہیں تو ہم کیوں پیش کرتے ہیں؟ غور کرنا اس پر۔ یہ آپ نے سنا ہے یہودیوں عیسائیوں کا بھی طریقہ نہیں، یہ تو ایک وہ جو ہے نا اباہیت، الہاد، اللہ کی قسم یہ الہاد ہے، اس کو الہاد کہتے ہیں۔ یہ اباہیت جو ہے نا یہ الہاد ہے، اور الہاد کو نہ عیسائیت قبول کرتی ہے، نہ یہودیت قبول کرتی ہے، نہ اسلام کے اندر الہاد کی گنجائش ہے۔ یہ الہاد ہے جو آج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ملحد بن رہے ہیں مسلمان، الہاد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس الہاد سے اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور میرے بھائیو، چاہتے ہو کامیابی، جنت جہنم سے آزادی، تو پھر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، اللہ کے دین کی مکمل اتباع کرنی ہوگی۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دے گا، آخرت میں بھی جنت کا وارث بنائے گا۔ نہیں کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی بگاڑیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔